بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کا جو سیکشن ہے اس میں سورۃ الانعام اس کی آیت نمبر 30 سے 34 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات میں ہمارے سامنے جو موضوعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع جو ہے، اصل میں جیسے پچھلا ایک موضوع چل رہا ہے کفار کے حوالے سے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے ان کی حالت کیا ہوگی، ان کے اقوال کیسے ہوں گے، تو وہیں سے آگے جو ہے وہ کنٹینیوٹی اس کی چل رہی ہے۔ تو سب سے پہلا موضوع کفار کی جو اللہ رب العزت کے ہاں پیشی ہے اس کے متعلق ہے، اور پھر کفار کا وہ ندامت کرنا کہ جب وہ جہنم کو دیکھ لیں گے اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی حوالے سے جب قیامت والے دن یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو یہ دنیا اور آخرت کی جو حقیقت اصل کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو تسلی بھی دی ہے، اور اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ اصل میں یہ تکذیب جو ہے، یہ جھٹلانا جو ہے وہ کس کا کرتے ہیں، تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے واضح فرمایا ہے۔ تو اپنے پہلے اور جو دو پہلے موضوعات ہیں، پہلی دو آیات میں سے وہاں سے اپنا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو تلاوت اور اس کا لفظ بلفظ ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَلَوْ، اور اگر، لو کا اصل معنی ہے اگر، لیکن اس کا معنی جو ہے محاورتاً کاش بھی کیا جاتا ہے، یعنی کاش، ترا آپ دیکھیں، اذ جب، وقفوا وہ سب روک لیے جائیں، اور یہاں پر اس کا معنی کھڑے کیے جائیں بھی کیا گیا ہے، جبکہ اصل معنی جو ہے وقف کا وہ روکنا ہے، سٹاپ ہونا ہے، اور اسی انداز میں یہاں پر معنی کریں تو وقفوا جب وہ روک لیے جائیں گے، جب وہ کھڑے کر لیے جائیں گے، علی ربہم، علی اوپر، ربہم اپنے رب، یعنی اپنے رب کے سامنے جب ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، قال وہ فرمائے گا، یعنی رب تعالیٰ فرمائے گا، الیس کیا نہیں، ھذا یہ، بالحق حق کے ساتھ، یعنی کیا یہ حق نہیں ہے، قالوا وہ سب کہیں گے، بلا کیوں نہیں، وَرَبِّنَا اور قسم ہے ہمارے رب کی، یہاں پر وا جو ہے یہ قسم کے معنی میں ہے، وا قسم ہے، ربنا ہمارے رب کی، قال وہ فرمائے گا، فذوقوا پھر، فا یہ پھر یا تو کے معنی میں ہے، یعنی لہذا، سو، ذوقوا تم سب چکھو، العذاب عذاب کو، فذوقوا العذاب تم سب عذاب کو چکھو، یعنی عذاب کا مزہ چکھو، بما بسبب اس کے جو، کن تھے تم سب، تکفرون تم کفر کیا کرتے، یعنی اس چیز کا اب مزہ چکھو جس کا تم کفر کیا کرتے تھے اس دنیا کی زندگی میں۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون۔ اللہ فرماتا ہے، جس کا معنی کچھ ایسے ہے، قد یقیناً، خسر خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ جو، کذبوا جن لوگوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، بلقاء اللہ، لقاء یہ ملاقات کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ اسی انداز میں استعمال ہوتا ہے، لقاء ملاقات، تو بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ کہ یہ بھی اردو میں بھی عام معنی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، حتیٰ عربی میں بھی ویسا ہی ہے،
تو اگر آپ تھوڑا غور کریں تو اردو اور عربک میں بہت سے آپ کو الفاظ ایسے ملیں گے جو ہم معنی یا اسی انداز میں ملتے جلتے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو حتیٰ بھی انہی میں سے ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتہم جاء آ جائے گی. جاءت یہاں پر یہ دیکھیے مؤنث کا صیغہ ہے. جاءت جب آ جائے گی ہم ان کے پاس کیا آ جائے گی؟ الساعہ. ساعہ یہ گھڑی کو کہتے ہیں. ویسے وال کلاک یا جو گھڑیاں ہیں ان کو بھی ساعہ کہا جاتا ہے اور گھڑی کو گھنٹے کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ساعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. الساعہ جب وہ قیامت آ جائے گی، جب وہ گھڑی آ جائے گی. بغتتن یہ کس طرح آئے گی؟ بغتتن اچانک. قالو وہ سب کہیں گے یا حسرتنا، یا حسرتنا یعنی ہائے افسوس، نہ ہمیں یعنی ہمارے لیے افسوس ہے، علی اس پر، ما جو، فرطنا. فرط کہتے ہیں کوتاہی کرنے کو، کسی چیز کے اندر سستی کرنا، کاہلی کرنا، اس کے معاملے میں سیریس نہ ہونا. اس دن کہیں گے کہ ہائے افسوس ہمیں اس پر جو فرطنا ہم نے کوتاہی کی، فیہا جس میں یعنی جس معاملے میں جس بارے میں ہم نے کوتاہی کی اس پر افسوس ہے. وہم اور وہ سب، یحملون وہ سب اٹھائے ہوئے ہوں گے. حمل کہتے ہیں اٹھانے کو، بوجھ کو اٹھانے کو حمل کہا جاتا ہے. تو ہم یحملون وہ سب اٹھائے ہوئے ہوں گے. اوزارہم یہ وزرا یہ وزن، اوزار اس کی جمع، اوزار یعنی وزنوں کو، وہ اپنے وزنوں کو، بوجھوں کو، وہ اپنے گناہوں کے جو بوجھ ہیں ان کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. علی ظہورہم علی اوپر، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، یعنی اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی ایسا ٹرالا یا ٹرک نہیں ہے، بلکہ اپنی پیٹھوں کے اوپر انہوں نے سب یہ بوجھ اٹھایا ہوگا. الا خبردار، ساء بہت برا ہے، ما جو یزرون وہ سب بوجھ اٹھائیں گے، یعنی جس بوجھ کو وہ اٹھائیں گے وہ بہت ہی برا بوجھ ہے. یہ دو آیات ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو اب مختصراً اس کی تفصیل جو ہے تفسیر اس کو بھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے آغاز کیا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ کاش آپ دیکھیں کہ جب یہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے، جب ان کو روک لیا جائے گا اپنے رب کے سامنے. تو ہم اصل میں اس سے پہلے جو آیت ہم نے آیت نمبر 29 جو پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں ہے یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی، مگر صرف یعنی یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آخرت اس کا وہ انکار کرنے والے تھے کہ دنیا ہے، اس کے اندر جو مزہ کرنا ہے، اس کو جیسے انجوائے کرنا ہے، جیسے گزارنا ہے گزاریں، بعد میں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، یہاں پہ جو کر سکتے ہیں کر لیں. اس لیے بعض لوگوں نے یہ بھی ایک بات مشہور کر رکھی نا کہ 4 دنوں کی زندگی ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزارا جائے. تو میرے بھائیو یہ یہاں پر صرف زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں یہ اتنی تھوڑی اور کم زندگی ہے آخرت کے معاملے میں. تو خیر کفار کا یہ قول پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ وہ سب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر صرف دنیا کی زندگی، اور ہم اس کے بعد کبھی بھی اٹھائے نہیں جائیں گے. یعنی یہ جو اٹھانے کی بات کی جاتی ہے اس کی وہ تکذیب کیا کرتے تھے. لیکن اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جب دیکھیں گے، کاش آپ دیکھیں، یعنی وہ قیامت والے دن کا منظر آپ اس کو امیجن کریں. اور وہ امیجنیشن میں پیش اللہ رب العزت نے کی ہے کہ اذ وقفوا علی ربہم، کہ جس دن ان کو ایسے ہی جانے نہیں دیا جائے گا جیسے آج بہت سے جو کفر اور شرک میں ملوث لوگ، جو گناہ کبائر کے اندر اور گناہوں کی دنیا میں پھنسے ہوئے، دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کا ایک خیال یہ ہے کہ یہ دنیا کی صرف زندگی ہے، اس میں جیسے مرضی کرو. یا اسی طرح اگر کوئی شخص مومن ایمان والا بھی ہے، اگر کوئی دین کے اوپر عمل کرنے والا بھی ہے تو اس کا بھی کچھ ایسے ہی خیالات ہیں ملتے جلتے. وہ کہتا ہے کہ جناب جیسے مرضی، جو مرضی اعمال جو ہے نا وہ کرتے چلے جائیں، پوچھنے والا نہیں، اچھا نماز ہی پڑھنی ہے جیسے مرضی پڑھ لیں. اور کسی کو زکوٰۃ کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو حج کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو رشتوں ناتوں کے نبھانے کی پرواہ نہیں ہے، اور جیسا دین جیسا تیسا جیسا خود کو سمجھ آیا اسی دین کے اوپر عمل چل رہا ہے، اور قیامت کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے. لیکن اس دن ایسے ہی نہیں جانے دیا جائے گا کہ اگر کسی فلاں کا دامن پکڑ لیا، کسی فلاں ولی اولیاء کو اس کی اگر رسی کو پکڑ لیا، تو قیامت والے دن وہ جناب پل صراط کے اوپر کھڑے ہو کر جیسے لوگوں کے یہ دعوے ہیں، عقیدے ہیں کہ ہمیں گزار دیا جائے گا، اور ہمیں اس دن جو ہے ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ لیا جائے گا، اور اس دن ہم آرام سے سفارشوں کے ذریعے سے بچ جائیں گے.
اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ قیامت کے بارے میں اس طرح کے دھوکے اور فریب کے اندر ہیں کہ ہمیں تو شاید اٹھایا ہی نہیں جائے گا، قیامت کو بھول بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگوں کا قیامت والے دن حال یہ ہوگا کہ جب آپ دیکھیں گے، یا کاش آپ دیکھیں کہ جب ان کو اللہ رب العزت روک لے گا، وقفوا، جب وہ کھڑے کر لیے جائیں گے، جب وہ روک لیے جائیں گے. اور یہ روک لیا جانا یہ بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ یہ ایک دعا ہے کہ اے اللہ ہمارا حساب آسان کرنا، تو یہ آسان حساب کیا ہوا؟ یعنی جب حساب ہی ہونا ہے تو حساب ہے، تو پھر آسانی والی بات کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو صرف اس سے سرسری پوچھ گچھ ہوئی ہے، لیکن اس کو اس کے اوپر پھر اس کی یعنی کہہ لیں اس کے اوپر یہ نہیں کہا گیا کہ ہاں اس کی وجہ بتاؤ، اس کے اوپر سوالات نہیں ہوئے ہیں، یعنی اس کو باقاعدہ روکا نہیں گیا ہے، ہاں اب تمہاری آج پیشی ہے، اب اپنی پیشی بھگتو. تو لہٰذا ایسا شخص وہ جو ہے آسان حساب یہ ہے کہ بس اس کے اعمال کو دیکھا جائے اور اللہ رب العزت اس کو آگے بھیج دے. جس سے سوال جواب شروع ہو گئے وہ بندہ پھنس گیا. تو میرے بھائیو، یہ قیامت والا دن جس دن ان کفار کو روک لیا جائے گا، تو اس وقت اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے کہ اس دن ان کا کہنا کیا ہوگا؟ قال، اللہ فرمائے گا قال الیس ھذا بالحق، کہ وہاں پر دنیا کے اندر دنیا کی زندگی میں تو تم اس کو نہیں مانتے تھے، لیکن آج آپ نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تم لوگوں نے اس جزا اور سزا کے پورے نظام کو، اس جہنم کو اپنے سامنے تم دیکھ رہے ہو، تو کیا یہ سب حق نہیں ہے؟ یہ جو اللہ کے نبی اور رسول اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں جو یہ پیغام لے کر آئے تھے، تو کیا وہ پیغام جھوٹا تھا؟ کیا وہ حق نہیں تھا؟ کیا یہ ساری باتیں سچی نہیں تھی؟ تو اس کا جواب میں وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا وربنا، یعنی اب وہ دنیا میں کیا کہہ رہے تھے کہ دنیا کی صرف زندگی ہے، قیامت والے دن تو کوئی اٹھایا ہی نہیں جانا ہے، یا پھر دنیا میں تو بہت سی اپنے طرف سے بہت سی باتیں بنا رکھی تھی، تو اس دن ان کی باتیں بالکل مختلف ہو جائیں گی. وہ کہیں گے قالوا بلا، یعنی ہاں یہ تو سارا کچھ حق ہے، یعنی کیوں نہیں، یہ جو تو حق کہہ رہا ہے تو یقیناً یہ ساری چیزوں کو اب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں. وربنا، اور اللہ کی قسم کھا کر اس دن اس کو اپنا رب بھی مان رہے ہیں، دنیا میں اس کو رب ماننے کو تیار نہیں ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ جو پالن ہار ہے، جو انسان کی پرورش کرتا ہے، جو پالتا ہے، اس کے کھانے پینے ہر طرح کے تدبیر کا لحاظ کرتا ہے، اس سارے کا انتظام کرتا ہے. لیکن دنیا میں انسان کہتا ہے آئی ایم سیلف میڈ، میں خود بنا ہوں، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، یہ میری سکلز کی وجہ سے سب کچھ ملا ہے. یعنی وہ اپنے اللہ کو، اپنے رب کو بھول جاتا ہے. لیکن قیامت والے دن وہ کیا کہے گا؟ بلا وربنا، یعنی حقیقت ہے یہ، کیوں نہیں، یہ سب جو تم نے ہمیں دکھا دیا ہے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہمارے رب کی قسم یہ سب حق ہے. تو اس دن ان کی ساری بات جو دنیا میں کرتے تھے وہ بالکل کچھ اور تھی، اس دن یو ٹرن لے لیں گے اور قسم کھا کر قیامت کے دن کے حق ہونے کا اقرار کریں گے. مگر ہوگا کیا؟ اللہ کیا فرمائے گا؟ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. مگر اس وقت کا اقرار انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھر اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا آج مزہ چکھو. یعنی وہ دنیا کے اندر تھا وہ سارا، اسی لیے دنیا جو ہے وہ یہ امتحان کی جگہ ہے. قیامت والے دن تو حساب کتاب کا دن ہے. تو قرآن مجید میں یہ جو قیامت کے دن ان کی اس خواہش کا جو اظہار ہے اور اس کے جو ٹھکرا دیے جانے کا جو تذکرہ اللہ رب العزت نے مختصراً یہاں پر بیان فرمایا ہے، اس کا جگہ جگہ تذکرہ ہے. چند آپ سامنے قرآن مجید کی آیات پیش کرتے ہیں، انہی میں سے سورۃ السجدہ ہے، آیت نمبر 12 ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اور تم جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، اور ہمارے پروردگار اور کیا کہیں گے؟ ان کا قول کیا ہوگا؟ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے. یعنی وہاں پر یہ سب مان جائیں گے، دنیا کے اندر نہیں مان رہے ہیں، وہاں پر سب بالکل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، یہاں پر صرف ٹیڑھ میڑ ہے. اسی طرح سورۃ المومنون میں آیت نمبر 107 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. یہ وہ دن، اس دن کا اللہ رب العزت یہاں پر سورۃ المومنون میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس دن اللہ رب العزت، انبیاء کہتے ہیں کہ آج اللہ رب العزت اتنا غصے میں ہے کہ آج سے پہلے اتنا غصے میں کبھی نہیں تھا. تو اس دن کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرمائے گا اے پروردگار، یعنی وہ کہیں گے اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے،
اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے، لیکن ان کو جواب کیا ملے گا اس دن؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو، یعنی اس جہنم کے اندر اس عذاب اور ذلت میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ ولا تکلمون، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے کہ اللہ رب العزت جن کو اپنے ساتھ، جن کے ساتھ بات کرنا پسند نہ کرے، اللہ رب العزت جن کو دھتکار دے، اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے۔ لیکن قیامت والے دن یہ حال ہونے والا ہے، اس دن سب اللہ کو رب بھی مانیں گے، اس سے فریادیں بھی کریں گے کہ واپس بھیج، ہم بڑے نیک کام کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم ہے، اور بعض جگہوں پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ واپس بھی جائیں گے تو پھر وہی عمل کریں گے۔ خیر، اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ یعنی آج ان کا اصل میں انجام کیا ہو رہا ہے؟ یعنی پہلے ان کی اس تصدیق کی بات کی کہ قیامت والے دن سب کچھ مان جائیں گے، لیکن ان کا انجام اس سب ماننے کے باوجود ان کو کوئی فائدہ اس کا ہونے والا نہیں ہے۔ قیامت کے روز اس افسوس کرنے اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا یہ ندامت دنیا میں اگر انسان کرنا چاہے تو دنیا میں کرے۔ دنیا میں انسان اپنے ہر روز، ہر رات، ہر ہفتے، ہر مہینے اپنے دامن کو دیکھے، میرے اعمال کیسے ہیں، کیا میں صحیح لائن کے اوپر ہوں، کیا میرا عقیدہ درست ہے، میری نماز درست ہے، میری قربانی درست ہے، میرا جینا مرنا کیا سب درست راستے پر چل رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ندامت، دنیا کے اندر اس کی درستگی، یہ فائدہ مند ہے، لیکن آخرت کے اندر اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے ہیں، قیامت والے دن وہ سب خسارے میں رہیں گے، ان کو گھاٹا ہی گھاٹا ملے گا۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، قیامت والے دن یہ جو ان کا قول ہے، اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب قیامت اچانک آ جائے گی، ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگ صرف اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ جناب اس کو سمجھائیں کہ جناب نماز شروع کریں، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں، آپ جناب دین کے اعمال کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، اچھا میں کرتا ہوں، آپ داڑھی رکھیں یا اللہ کے نبی کی سنت کو اپنائیں، جی انشاءاللہ میں شادی کے بعد کروں گا، اور اس طرح کے بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے ذہنوں میں فریب بنا رکھے۔ لیکن قیامت نے کب آنا ہے، موت نے کب آنا ہے؟ اچانک، بغتتاً، کسی کو پتا ہے؟ اس بات کا علم کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب وہ گھڑی آ جائے گی، تو جب انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو اس بندے کے لیے تو دنیا ختم ہو گئی، اب تو اس نے جب اٹھنا ہے کہ قبر سے تو وہ قیامت والا دن ہوگا، لہٰذا یہ اچانک آنے والی چیز ہے، تو اس دن انسان افسوس ہی کرتا رہے گا۔ کس چیز پر یہاں پر افسوس فرمایا ہے؟ علی ما فرطنا فیہا، کہ جس میں میں نے کوتاہی کی۔ تو اس حوالے سے جو جس بارے میں کوتاہی کی، اس میں مفسرین کے دو قول ہیں کہ یہاں فیہا کی جو ضمیر ہے، یعنی فیہا، وہ کس سے متعلقہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ فیہا کا تعلق الحیات الدنیا ہے، یعنی دنیاوی زندگی سے اس کا تعلق ہے کہ میں نے دنیاوی زندگی کے اندر جو کوتاہی کی، دنیا کی زندگی کے اندر میں نے جس انداز میں کوتاہی کی، ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ میں نے اس میں کوتاہی کی، دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے، دنیا میں دین کی طرف رجوع نہیں کیا، دنیا دار بن کر لگا رہا، تو ایک تو اس کا معنی اس طرح کیا گیا ہے۔ یا پھر یہ کوتاہی کا تعلق ساعہ، اس گھڑی کے ساتھ ہے، یعنی قیامت کے ساتھ، یعنی ہائے ہمارا افسوس اس کوتاہی پر جو ہم نے دنیا میں کی، یا تو یہ معنی ہے، یا پھر اس کوتاہی پر جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، یعنی قیامت کے بارے میں کبھی فکر ہی نہیں کی، کبھی قیامت کے بارے میں تیاری ہی نہیں کی کہ ہم نے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت ہمارا حساب لینے والے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں کھڑا کریں گے، ایک ایک بندے سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور اگر جو حقوق العباد ہیں ان میں سب سے پہلا سوال قتل ہے، اس کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، اس کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہنا ہے۔ کوئی بھی گھڑی ہم یہ نہ سمجھیں کہ جناب میرے پاس ابھی اتنے سال باقی ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ساعہ، یہ جو گھڑی ہے، بغتتاً، اچانک آنے والی ہے، اور قیامت والے دن ہوگا کیا؟ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، یعنی اس دن برے اعمال بوجھوں کی شکل میں پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے اندر دیکھیے انسان کوئی عمل کرتا ہے تو کیا ہے، یعنی اس کو گنتی کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اچھا جناب اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اتنے روزے نہیں رکھے ہیں، یا پھر اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ بھی گنتی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب اس کا اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے۔ لیکن قیامت والے دن یہ جو بوجھ ہیں، یہ جو گناہ ہیں، ان کو ایک حقیقی شکل دے دی جائے گی، اور ان کو جسمانی شکل دے کر ان کو پیٹھوں پر لاد دیا جائے گا۔ ان کا بوجھ انسان برداشت کر پائے گا؟
تو انسان کو چاہیے کہ اتنے ہی گناہ کرے کہ جس کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ عمل برا نہ کرے کہ جس کو اٹھانے کی وہ طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ قیامت والا دن، جس دن وہ بوجھ اٹھا کر پھر رہے ہوں گے، وہ دن کیسا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دن 50,000 سال کا دن ہے۔ اندازہ لگائے انسان 2 4 کلو 5 کلو 10 کلو انسان ہاتھوں میں پکڑا ہو یا اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھایا ہو، اتنی دیر اٹھا لے گا؟ لیکن وہ دن 50,000 سال کا دن ہے جس دن لوگ اپنا بوجھ اٹھائے ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون۔ اور اسی بارے میں اللہ نے فرمایا کہ خبردار کتنا برا ہے یہ جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی یہ بوجھ اٹھانا کوئی ان کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اس سے اس دن کوئی ٹریڈ نہیں ہونی ہے، بلکہ یہ انہی کے خلاف اور انہی کے حوالے سے برا ہے۔ اگلی آیت کی طرف اور اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جس میں دنیا اور آخرت کے اللہ رب العزت نے حقیقت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے وما، اور نہیں ہے، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، الا سوائے یا مگر، لعبن کھیل کے، ولہون اور دل لگی کے، وللدار الآخرۃ اور یقیناً، یہ جو لام ہے یہ لام تاکید ہے یقین کے لیے اور سٹریس دینے کے لیے، یقیناً جو آخرت کا گھر ہے، جو آخرت کا دار ہے، خیرن، وہ بہت بہتر ہے۔ یہ خیر جو ہے یہ بہت زیادہ بہتری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بہت اچھا ہے، للذین، لیکن یہ آخرت کا گھر سب کے لیے نہیں، ان کے لیے ہے للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو سب ڈرتے ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا، فا پھر، لا نہیں، تعقلون تم سب عقل کرتے، کیا تمہیں پھر بھی عقل نہیں آتی ہے؟ کیا پھر بھی تم اپنے یہ جو عقلوں کو اور جگہ جگہ بیٹھتے ہو اور سنتے ہو اور کہتے ہو کہ جناب ہم بڑے جینیس ہیں، ہم بڑے اسمارٹ ہیں، تو کیا اس اسمارٹنس سے، اس جینیس ہونے سے، اپنے اس عقل سے فائدہ نہیں لیتے ہو، اس کا استعمال نہیں کرتے ہو؟ مختصراً اس بات کی آگے تفسیر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا قول ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، تو یہ جو دنیاوی زندگی کے بہت جلد ختم ہونے کے اعتبار سے اس کو اللہ رب العزت نے لہو و لعب کہا ہے، یعنی اس کو لہو و لعب، کھیل تماشا، کھیل اور دل لگی کیوں کہا؟ کیونکہ یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ کیونکہ آپ یہی صفت جو ہے یہ کھیلوں کی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کھیل ہو تو وہ انلمیٹڈ نہیں ہوتا ہے، ایک لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض کھیل 1 گھنٹے کے ہیں، بعض لوگ بعض کھیل جو ہیں 5-10 منٹ کے ہیں، بعض کوئی لمبے سے لمبا کھیل ہو، سمجھے کوئی ٹیسٹ میچ لگا ہے تو 3-4 دن کا ہوگا، اس سے زیادہ کا کھیل نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور دل لگی کی چیزیں بھی، اگر کوئی شخص کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، کوئی دل لگی کا کام کرتا ہے، تو اس کی بھی ایک مدت ہے۔ لیکن اس پوری جو دنیا کی زندگی اللہ رب العزت نے اس کی تمثیل جو ہے، اس کی مثال کھیل اور دل لگی کے ساتھ کر کے یہ بتایا کہ جس طرح یہ چیزیں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں، یہی معاملہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ہے، اور اسی لیے فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ جو آخرت کا گھر ہے وہ تو خوب بہتر ہے۔ اور اس حوالے سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں، یہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اس میں سب سے اوپر جہاد ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی اللہ کے راستے میں انسان کام کرتا ہے وہ سب بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور اس میں گزارا ہوا ایک شام یا ایک صبح یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح جنت میں تمہارے کسی شخص کی ایک کمان کی مقدار کے برابر، یعنی کمان کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بو ہے، ایروز اور بو، وہ کمان کی مقدار کے برابر، یا پھر جو کوڑا ہے، جو ہنٹر جسے کہتے ہیں، اس کوڑے کے برابر جگہ جو ہے وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی اس دنیا کا آخرت کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ اور اگر اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو روشن کر دے اور اسے خوشبو سے بھر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں دیکھیے دنیا اور آخرت کو کس انداز میں بیان کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور آخرت دنیا کے بدلے میں یقیناً بہت بہتر ہے، اور آخرت کا گھر دنیا سے کہیں بہتر ہے، مگر ان کے لیے یہ ہے، کن کے لیے؟ للذین یتقون، سب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایک غلط اور جھوٹی امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں کہ جناب
اللہ رب العزت بڑا رحیم کریم ہے، یقیناً اللہ رب العزت کے رحیم ہے، یقیناً اللہ رب العزت رحم کرنے والا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ عادل بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اللہ رب العزت حساب کتاب کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت بے انصافی کرنے والا نہیں ہے۔ کیا علم والا بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گناہگار اور بے گناہ برابر ہو سکتے ہیں؟ قیامت والے دن اگر اللہ رب العزت جو ہے، ہاں یقیناً اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو، لیکن ان کے اندر ایمان ہو، ان کے اندر تقویٰ ہو، اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے اندر سے جو گناہ ہیں، ان کی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت سے اس طرح بے پرواہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان کے جناب کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی تو انسان نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس دن کی حالت جو ہے ویسی ہوگی کہ انسان دیکھ نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آخرت کا گھر ہے سب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود یہاں پر فرمایا ہے کن کے لیے ہے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو اس سے ڈرتے ہیں۔ یتقون، یہ جو تقویٰ ہے، ڈرنا ہے، اس کا ایک معنی ڈر بھی ہے، اور اس ڈرنے سے مراد کیا ہے کہ انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، اور اس بات سے ڈرتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روکا ہے کہیں میں وہ کر نہ بیٹھوں، اس چیز سے پرہیز کرتا ہے۔ اس لیے تقویٰ کا ایک معنی پرہیزگاری بھی کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پرہیز، یہ ڈر اور خوف کن کن چیزوں کا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اسی طرح کفر کا خوف ہے، انسان کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے، اس سے ڈرنا، اس سے بچنا۔ اس طرح شرک سے بچنا، نفاق سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، ورنہ کافر کے لیے تو دنیا کی زندگی ہی بہتر ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آخرت کا گھر تقویٰ والوں کے لیے بہتر ہے، اور دنیا کی زندگی کن کے لیے بہتر ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ لہٰذا مومن اس کو ایک قید خانے کی طرح، جو مختصر زندگی ہوتی ہے قید کے اندر تھوڑے عرصے کے لیے، تو اس کے اندر اسی انداز میں اس کو گزارتا ہے، جبکہ کافر اس کو جنت کی طرح لیتا ہے کہ یہ شاید ہمیشگی کی زندگی ہے، اس میں جو چاہے کیا جائے۔ یہ ساری خصوصیات جنت کی ہیں۔ یہ دنیا میں کافر اس کو اس طرح سے سمجھتا ہے، اور مومن جو ہے اس کو قید خانے کی طرح سمجھ کر جنت کی طرف اپنی نظر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اپنے آخری موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں، جن کا تعلق اصل تکذیب وہ کس کی جا رہی ہے اصل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ رب العزت کا دینا، اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، انه، بے شک وہ، لا يحزنك، وہ ضرور غم میں ڈالتی ہیں، حزن غم کو کہتے ہیں، یعنی وہ ضرور، لا یہ لام تاکید ہے، وہ ضرور غم میں ڈالتی ہے کا آپ کو، الذی، جو، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، یعنی یہ وہ جو کہتے ہیں ان کی یہ باتیں وہ آپ کو غم زدہ کرتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ، إِنَّهُمْ، بے شک وہ سب، لا يُكَذِّبُونَ، نہیں وہ تکذیب کرتے آپ کی، نہیں وہ جھٹلاتے، يُكَذِّبُونَ، وہ سب نہیں جھٹلاتے کا آپ کو، وہ اصل میں آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، وَلَكِنَّ، اور لیکن، الظالمین، یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بی ساتھ آیات اللہ، یہ آیت کی جمع ہے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو اصل میں یہ یجحدون، انکار کرتے ہیں، ان کو اصل میں جھٹلاتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وَلَقَدْ، اور البتہ یقیناً، كُذِّبَتْ، جھٹلائے گئے، رسول، تمام رسول، رسول یہاں پر یہ جمع ہے اور نکرہ ہے، یعنی جس میں سب، ہر طرح کے رسول شامل ہیں، ان قبل کا، آپ سے پہلے، فصبروا، پھر تم ان سب نے صبر کیا، علی، اس پر، ما، جو، کذبوا، وہ سب جھٹلائے گئے، یعنی ان کے جھٹلائے جانے پر ان سب نے صبر کیا ہے، وَأُوذُوا، اور اس پر بھی انہوں نے صبر کیا جو ان کو تکلیفیں دی گئیں، ان کو جو اذیتیں دی گئیں، یہ اردو کا لفظ اذیت، یہ اوذو، یہ دیکھیں اسی سے ملتا جلتا ہے، حتیٰ اتاہم، حتیٰ کہ آئی ان کے پاس، نصرنا، ہماری مدد، یعنی جس طرح سب نبیوں کو جھٹلایا گیا ہے اور ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں، یہ سب نبیوں کے ساتھ جس طرح ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اسی طرح اللہ کی مدد کا آنا بھی سب کے ساتھ ہوا ہے کہ اللہ نے آخرکار سب کی ضرور مدد کی ہے۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں، ولا نہیں، مبدلہ، کوئی بدلنے والا، لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، کسی میں ایسی ہمت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو فیصلے کر لے، باتیں کر دے، اس کو کوئی بدل سکے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَكَ، آئی ہیں آپ کے پاس، من نبئی، خبروں میں سے،
یعنی سب خبریں اللہ رب العزت نے نہیں دی ہیں، بلکہ یہاں پر فرمایا من نبائی، اللہ نے بعض جو خبریں ہیں، نبا اصل میں کہتے ہیں کوئی ایسی خبر جو انسان کو ڈائریکٹ حاصل نہ ہو سکتی ہو، جس کا تعلق غیب سے ہو، تو اللہ رب العزت نے بعض خبریں اپنی وحی کے ذریعے سے وہ آپ تک پہنچائی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، اور البتہ یہ تحقیق یقیناً جاءَکَ، آئی ہیں آپ کے پاس، من نبأ المرسلین، خبروں میں سے مرسلین رسولوں کی، یعنی رسولوں کی سب خبریں آپ تک نہیں آئی ہیں، بلکہ بعض خبریں اللہ رب العزت کے رسولوں کی آپ تک آئی ہیں۔ خیر، یہ جو دو آیات ہیں ان کا مختصراً تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قد نعلم انہ لا یحزنک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے 40 سال کی عمر میں، تو دعوی نبوت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، یعنی یہ بات ایک فیکٹ کی طرح ہے، سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو نبوت سے پہلے صادق و امین ہی کہا جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور انہیں اللہ کی آیات سنانا شروع کی، تو ان میں سے اکثر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، یعنی سب نے اکثر لوگوں نے آپ کی مخالفت کرنا شروع کر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے لگے۔ تو اصل میں یہاں پر کیا ہے، یہاں پر اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ جو جھوٹا کہنا ہے آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ کو تو سب صادق و امین کہتے تھے۔ اصل میں تو جب یہ آپ کے پاس آیات آئی ہیں، جب اللہ کی آیات آپ نے پڑھنا شروع کی ہیں، جب اور آیات کو نشانیاں بھی کہتے ہیں، جب اللہ کی نشانیاں آپ نے دکھائی ہیں، اللہ کی آیات پیش کی ہیں، اللہ کا دین پیش کیا ہے، اس کی توحید کو پیش کیا ہے، شرک سے روکا ہے، تو اصل میں تو اس سے انہوں نے انکار کیا ہے۔ یہ تکذیب اصل میں اس کی ہے، جھٹلایا اصل میں اس کو ہے۔ اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے جو ابن کثیر اور رازی نے بیان کی ہے، وہ جب رومی بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک ابھی کفر پر تھے، ان سے جب پوچھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں وہ حقیقت میں آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، بلکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شخصی لحاظ سے تو آپ کو جھٹلا ہی نہیں سکتے ہیں، آپ کے نبوت سے پہلے کے 40 سال جو آپ نے ان کے اندر زندگی گزاری ہے اس کا ثبوت ہے، اور ان سے مراد دراصل وہ کفار ہیں جو بشر کے نبی اور رسول ہونے کے کو محال سمجھتے ہیں۔ یعنی امام ابو کثیر اور رازی نے یہ بھی کہا ہے کہ اصل میں اس سے مراد کیا ہے، یعنی یہاں پر اس آیت میں جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی کو بشر نہیں مانتے ہیں اور ان کے رسول ہونے کو محال سمجھتے ہیں کہ ایک بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ یعنی اصل میں یہ جو جھٹلانا ہے وہ آپ کے سچا ہونے کو جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس انداز میں جھٹلاتے ہیں کہ آپ اصل میں ایک بشر ہو کر نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا اصل میں انکار کیا گیا ہے۔ خیر، آگے آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، یعنی یہ بھی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا ایک انداز ہے، دوسرے طریقے سے آپ کو تسلی دی ہے کہ صرف آپ ہی کو نہیں بلکہ آپ سے پہلے کئی انبیاء اور رسول کو بھی انہوں نے جھٹلایا ہے، سب کو جھٹلایا گیا ہے۔ اس لیے آپ بھی اسی طرح صبر کریں جس طرح ان سب نے صبر کیا تھا، جس طرح ان سب نے استقامت دکھائی تھی۔ لہٰذا، اور یہ کیوں کیا جائے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان سب کے ساتھ مدد بھی کی تھی، ان کے ساتھ مدد کے بھی وعدے اللہ کے ہیں، اور یہ جو وعدے ہیں یہ اللہ رب العزت نے جو آخر میں ہمیشہ دین اسلام ہی کو فتح دینی ہے۔ آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ تو یعنی اس بات کی اللہ رب العزت نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ان مومنوں کی اور رسولوں کی مدد کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو فرض کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ ضرور بالضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول بھی غالب رہیں گے۔ اور اسی طرح سورۃ الفتح میں اللہ نے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی وہی ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کلمات ہیں
کہ جن کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، کوئی ان کو بدلنے والا نہیں ہے، جتنا مرضی کفر پہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، یقیناً آخری اور اصل نصرت اور مدد یہ اللہ رب العزت نے مومنوں ہی کی کرنی ہے۔ ہاں، انسان مومن بن کر دکھائے، اگر کبھی مدد نہیں آتی ہے انسان اپنے رویے کو دیکھے، اپنے ایمان کی فکر کرے کہ کیا ہم ایمان سے باہر تو نہیں نکل گئے، ہمارے ایمان کے اندر کیا کمی آئی ہے جو مدد نہیں آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کی خبریں بذریعہ وہی آپ کو دی جا چکی ہیں جن سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ یعنی ان خبروں سے بھی اس بات کی ایک اور سچائی اور حقانیت سامنے آتی ہے کہ یقیناً ان کو بھی تکلیف ملی لیکن آخرکار اللہ رب العزت کی مدد آئی، تو لہٰذا یہ بات اس کے اوپر دلیل ہے جو اللہ نے کہا کہ لا مبدل لکلمات اللہ، تو یہ بات اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ لہٰذا آپ اطمینان رکھیں کہ اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ تو اسی پر ہمارا تفسیر کا درس ختم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔